گزشتہ کچھ دنوں سے ایک عجیب ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جس میں اپنی رائے کا اظہار کرنے پر صحافیوں کے خلاف غداری اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے متعلق مقدمے بن رہے ہیں۔ نہ صرف مقدمے بن رہے ہیں بلکہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ 11 ستمبر کو پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ FIR میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ابصار عالم نے سوشل میڈیا پر ریاست اور وزیر اعظم کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی جو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ابصار عالم نے ہائی ٹریزن یعنی آرٹیکل 6 کا ارتکاب کیا ہے۔ FIR میں پولیس نے ابصار عالم کے خلاف آرٹیکل 124A یعنی غداری اور پاکستان پینل کوڈ کی شق 499 اور 500 بھی درج کی۔ اس مقدمے کے خلاف شور مچا، صحافتی اداروں نے بھی رد عمل دیا۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزاد ذوالفقار نے بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ صحافیوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی یہ مہم بظاہر اس حکومت کا ایجنڈا لگتا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے غداری کے مقدمات کی مذمت کی اور موقف اختیار کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اختلافی آوازوں اور آزادی اظہار رائے کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے۔ صرف یہی نہیں، سینٹ میں قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور جہلم کے DPO کو طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ مگر 11 ستمبر کو ہی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ صحافی بلال فاروقی کو پولیس کراچی میں ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئی۔ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مگر یہاں بھی پولیس نے صحافی کے خلاف مقدمہ درج کیا، مگر جب چھان بین ہوئی تو پتہ چلا کہ بلال فاروقی کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی شق 500 اور 505 کے تحت مقدمہ درج تھا۔ رات گئے بلال فاروقی کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوسرے دن خود پولیس ہی بلال فاروقی پر لگے الزامات سے دستبردار ہو گئی اور میجسٹریٹ کے سامنے تحقیقاتی افسر نے یہ بیان دیا کہ جو مقدمہ درج تھا اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس کے بعد 12 ستمبر کو سما ٹی وی کے پروگرام سوال وتھ امبر کے پروڈیوسر اسد طور کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں پاکستان پینل کوڈ کی شق 500 اور 505 شامل تھیں۔ ساتھ ہی پیکا کی شق 20، 37 اور 11 FIR میں موجود تھیں۔ یعنی ایک واضح ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے کوئی مقدمہ بنتا ہے پھر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب تھی۔ اس نئے عدالتی سال میں اٹارنی جنرل جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تقریر میں کہا کہ آزاد پریس کے بغیر رول آف لا ناقابل فہم ہے۔ صرف یہی نہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی نے چیف جسٹس سے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ہم ایک ایسا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جس میں آزادی اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو جبری گمشدگی ہو رہی ہے جو حکومت کے ناقد ہیں۔ جس کے بعد عابد ساقی نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر سے۔ کھوکر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ظاہر ابصار عالم صاحب کا نوٹس لیا۔ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلال فاروقی کو اٹھایا گیا، یہ ایک ٹرینڈ ہے، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور منطقی انجام تک اس بات کو پہنچائیں گے؟ دیکھیے یہ ٹرینڈ تو ہمیں کوئی اب کی بات نہیں ہے، میڈیا کو کافی سختیوں کا سامنا ہے اور اس کا اظہار صرف میڈیا نہیں کر رہا، پاکستان کی اپوزیشن نہیں کر رہی، بلکہ اب تو غیر ملکی دنیا، وہاں کے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ہیومن رائٹس واچ، یورپین یونین، تو یہ سارے اس وقت جو میڈیا فریڈمز کے حوالے سے جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں سب اس چیز کے اوپر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں کہ پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں اور جو میڈیا ہے اس کو حکومت کے خلاف رپورٹنگ کرنے میں، سب اچھا رپورٹ کرنے میں بہت پریشر کا سامنا ہے۔ آپ کے اپنے چینل کے مالک میر شکیل الرحمان صاحب ایک 40 سال 35 سال پرانے کیس کے اندر ان کو دھر لیا گیا تاکہ آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے، کئی لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ انوائرمنٹ ہے پاکستان میں اور اس انوائرمنٹ میں اب ہم جو پارلیمنٹ ہیومن رائٹس کمیٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، ایٹ لیسٹ وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عدلیہ کو بھی، سپیریئر جوڈیشری کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو فریڈم آف دا پریس کی بات کرتا ہے، جو شہریوں کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے، اس کا جو آپریشن ہے وہ سیریسلی انڈر تھریٹ ہے اور اس پہ سپیریئر جوڈیشری کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ اور جو اب ابصار عالم صاحب کے اوپر جو مقدمہ قائم کیا گیا، اس کی میں FIR دیکھ رہا تھا، اس FIR میں جو سیکشنز انکلوڈ کیے گئے ہیں، اب 124A سیڈیشن، یہ ایک ایسا سیکشن انکلوڈ کر دیا گیا ہے، انہوں نے میرے خیال سے زیادہ ہی شاہ کے وفادار بنتے ہوئے، جو ہمارے پینل بکس میں ایک کلونیل ایرا سے ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے خلاف کوئی ڈس افیکشن کو پروموٹ کرے گا تو اس کو اس سیکشن کے تحت غالباً 3 سال کی جو سزا ہے، قید ہے، وہ اس کو ہو سکتی ہے۔ اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے خلاف بات کرنا، یہ تو سیاسی جماعتوں کا، جرنلسٹ کا، اگر کہیں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیز ہے کہ جو عوام کے نوٹس میں لانی چاہیے، یہ تو ان کا حق ہے۔ اب اس طرح کے کلونیل ایرا لاز کو استعمال کرنا
نہایت نامناسب ہے، اور اس سے جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک فضا ہے کہ جس فضا میں صحافی کام کر رہے ہیں، پہلے ہی ہمارا ملک انفارچونیٹلی دنیا میں ان خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں پر صحافیوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں رپورٹنگ پہ، انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے اوپر امپلیمنٹیشن، قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن، اور یہ باتیں تو عمران خان صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے تو بڑی شد و مت سے کیا کرتے تھے. اب اس طرح کا رویہ ان کی حکومت کی جانب سے افسوسناک بھی ہے، کنڈیم بھی ہم کرتے ہیں. جو ہمارے بس میں ہے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کرتے رہیں گے، لیکن حکومت کو اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی بھی انٹرونشن میں سمجھتا ہوں کہ موقع آ گیا ہے. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب سپیریئر جوڈیشری کو بھی اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے. بہت شکریہ. سب نظریں اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہیں.